تو یہ جو اللہ ہے نا، یہ ہمارے ارادوں کو توڑتا ہے، اور نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو۔ وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک بندہ ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مکان نہیں بک رہا، تو دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا مکان نہیں بکے گا، جاؤ۔ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر دوبارہ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، کہتے چلو میں دعا کر دیتا ہوں۔ وہ مکان بک جاتا ہے۔ تو وہ اس اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ جب میں پہلی دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ مکان نہیں بکے گا، اور جب دوسری دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ بک جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب تم آئے تھے تمہارا ماتھا روشن لگ رہا تھا، تمہارے ماتھے پہ خوش قسمتی کے آثار تھے۔ دوسری دفعہ جب تم آئے تو تمہارے ماتھے سے بدقسمتی کے آثار آ رہے تھے، کیونکہ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں اس کا گھر بک جائے۔ تو جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، جس چیز پہ تم جشن منا رہے ہو، وہ اصل میں تمہارے استغفر اللہ کا مقام ہے، جس کو تم الحمدللہ کہہ رہے ہو۔ انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے، وہ کہتا ہے کہ بس میرے اللہ کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ صحیح بات۔ اور اللہ نے ہمارے لیے کتنی خیر رکھی ہوئی ہے، کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے، ہمیں خوش کرنے کے لیے اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے، لیکن ہم جلد بازی میں اور نا امیدی میں اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے نا وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو اس کا طریقہ واردات ہے ہی یہ وسوسہ دینا۔ وسوسہ جو ہے نا وہ ایمان کی نفی ہے، اور یقین جو ہے نا وہ وسوسے کو نفی کرتا ہے۔ کیا بات۔ تو ہم نے یقین کو پختہ کرنا ہے، یقین نور ہے، شک اندھیرا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ وسوسے کے اوپر سوال کیا گیا، تو حضرت کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ یقین بے گماں ہے جو علم بن گیا۔ تم بھی وہ یقین پیدا کر لو، تمہیں بھی علم مل جائے گا۔ زبردست۔ تو یہ جو شک ہے نا، وسوسہ، یہ آج کل بڑا کامن ہے کہ یہ لوگ اسی وجہ سے نا اندھیروں میں ہیں۔ جی تو شک کی وجہ سے